نہ کسی کی موت 1 سیکنڈ پہلے آئے گی، نہ کسی کی موت 1 سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت، ابھی پورا جسم بھی نہیں بنا ہوتا، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت انسان کے تعلق سے ایک فرشتے کے حوالے سے یہ چیز لکھ دیتا ہے کہ اس انسان کی زندگی کتنے دنوں کی ہوگی، کتنے دن، کتنے لمحے اور دنیا میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے متعلق لکھ دیتا ہے۔ پھر انسان کی موت چاہے جس چیز کے ذریعہ ہے، بیماریاں چاہے جو ہوں، موت چاہے جو بہانہ لے کر کے آئے، لیکن موت اپنے ٹائم سے آتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان اگر چاہے جتنا بڑا ترقی کر لے، ترقی کے عروج پہ بھی پہنچ جائے، لیکن موت کو روک نہیں سکتا وہ۔ اور قرآن نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی، جہاں کہیں بھی ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں موت لکھی ہوگی وہی موت آئے گی۔ اگر یہ ہم برسرا کے رہنے والے ہیں، اگر موت لکھی ہے کہ BHU ہاسپٹل میں آئے تو ہم BHU پہنچ جائیں گے۔ اگر یہ لکھی ہے کہ ہم لکھنؤ PGI پہنچ جائیں تو PGI پہنچ جائیں گے، وہی موت آئے گی۔ اور اگر یہ لکھی کہ نہیں گھر پہ بستر پہ موت آئے گی تو بستر کی موت آئے گی۔ اگر ایکسیڈنٹ سے موت لکھی ہے تو ایکسیڈنٹ سے موت آئے گی۔ جس سے لکھی ہے اسی سے آئے گی، روک کوئی نہیں سکتا۔ ایک فلسفی کے بارے میں آتا ہے، بہت قابل آدمی تھا وہ، اس نے چاہا کہ موت کے وقت کو آگے بڑھایا جائے۔ اس نے کچھ ریاضت کیا اور یہ جاننے کی کوشش کیا کہ میری موت کا ٹائم کب ہوگا، کب میری موت آئے گی۔ یوں اللہ اس طرح کے کبھی حالات ہوتے ہیں تو اللہ موقع بھی دے دیتا ہے۔ جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے کے بعد جب ان کا نکلنا ہوگا یاجوج ماجوج کا، تو پوری زمین پہ پھیل جائیں گے، چاروں طرف پھیل جائیں گے، اور انسانوں سے کئی گنا تعداد زیادہ ہے ان کی۔ آپ لوگوں میں سے بہت لوگ کے ذہن میں ہوگا کہ صرف 2 ہی لوگ ہیں، ایک یاجوج ایک ماجوج، نہیں، یہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے یاجوج ماجوج۔ اور جہاں بھی انسان کو پائیں گے قتل عام کریں گے، وہ سرزمین پہ جہاں بھی ان کو جو ملے گا قتل عام کریں گے، لوگ بھاگ کے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو طور پہاڑ پہ لے کے جائیں گے۔ جب انہیں لگے گا یاجوج ماجوج کیونکہ میں نے سب کو قتل کر دیا، اب زمین پہ کوئی نہیں بچا، تو یاجوج ماجوج یہ کہیں گے کہ زمین والوں سے تو نمٹ لیا ہم نے، اب آسمان والے کو بھی تباہ کر دے خدا نخواستہ۔ تو وہ آسمان پہ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف، تو اللہ ان کے تیروں کو خون میں رنگ کر کے واپس کر دے گا۔ تو خوشی منائیں کہ دیکھو میں نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والے کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ موقع دیتا ہے کبھی کبھار۔ تو اس فلسفی کو ریاضت کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے، کس دن کس وقت کس ٹائم اس کی موت آئی، اسے معلوم ہو گیا۔ اس نے موت کو روکنے کے لیے ایک انتظام کیا، ایک بہت بڑا ہال بنوایا، اس ہال میں بہت ساری کرسیاں لگوایا اور اس میں اپنی شکل کا مجسمے بنوائے اور تمام کرسیوں پہ بٹھا دیا، سیم اپنی شکل کا ہو بہو ایک دم اپنی شکل کے مجسمے بنوائے اس نے، اور پھر اپنے شاگردوں کو بلایا، بیچ میں اپنے بھی ایک جگہ بیٹھ گیا اور شاگردوں سے کہا کہ تم پہچان کے بتانا کہ ہم میں سے اصل ریئل کون میں ہوں یا مجسمہ کون ہے، ہاتھ رکھ کے بتانا کہ کون ہے۔ تو اتنی بہترین نقاشی کیا تھا کاریگروں نے کہ اس کے شاگرد بھی نہیں پکڑ پائے کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ یوں بڑا خوش، چلو اس طرح تو ملک الموت کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ کئی بار اس طرح کا سابقہ ہوا لیکن اس کے شاگرد پکڑ نہیں پائے۔ جب
اس کے موت کا دن آیا، جس دن اس کی موت آنی تھی، تو موت آنے سے تھوڑا پہلے وہ اندر سے ہال کی کنڈی بند کر لیا اور جا کے اندر بیٹھ گیا، اور بالکل بیچ میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب 2 منٹ کے آس پاس اس کی موت کا ٹائم باقی تھا تو کنڈی آٹومیٹک کھل گئی، ہال کا دروازہ آٹومیٹک کھل گیا۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا، واہ میاں، کیا تم نے کاریگری کیا ہے، تمہاری کاریگری نقاشی کی تو داد دینی پڑے گی کہ پہچان نہیں آ رہا کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ واہ، بہترین کاریگری، اس میں کوئی شبہ نہیں، تم نے بہت اچھی نقاشی کیا ہے۔ ایک کمی رہ گئی، بس صرف ایک کمی رہ گئی۔ جب اسے تو بول پڑا، بتاؤ کون سی کمی رہ گئی؟ اس نے کہا بس یہی کمی رہ گئی، بس یہی کمی رہ گئی کہ تم بول رہے وہ سب نہیں بول رہے ہیں۔ میاں آ جاؤ، ہم تم کو لینے ہی کے لیے تو آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کی روح قبض کر لیا۔ تو ملک الموت کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اور کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعے میں بھی انسان بند ہوگا، وہاں بھی ملک الموت آئیں گے اور وہ قبض کر لیں گے۔ انسان کا جب وقت آئے گا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، چالاک انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ ہر انسان کو مرنا ہے، اور اللہ تعالی اگر انسان کے اعمال اچھے رہے تو اس دنیا سے بہترین بدلہ وہاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، بیماریاں ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں ہیں، لیکن انسان کے اعمال اگر اچھے ہیں تو اس دنیا میں جو سکون ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں جو سکون ہے، وہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور ہزاروں سال پہلے جن کا انتقال ہوا، جب وہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ جیسے ہم صبح سوئے تھے، شام کو اٹھ گئے۔ سینکڑوں سال پہلے موت آئی، لیکن قبر کی زندگی جو ان کی گزری، عالم برزخ کی زندگی، اچھے لوگ جو تھے، جب وہ زندہ ہوں گے دوبارہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جانے کے لیے، تو انہیں یہ احساس ہو کہ بس صبح سوئے تھے، شام کو اٹھ گئے، ایک دن یا کچھ حصہ اس کا سوئے تھے۔ تو وہ زندگی اس دنیا کے مقابلے میں بہت الگ ہے، ہم دنیا سے اس کا کمپیئر نہیں کر سکتے۔ انسان تیاری کرے اس زندگی کی، اور اللہ نے جس کی موت نہیں لکھی ہے اس کی موت آ بھی نہیں سکتی ہے۔ چاہے بڑے سے بڑے بادشاہ، سپر پاور طاقت والے لوگ بھی موت نہیں دے سکتے۔ 14 صدی ہجری کا واقعہ ہے، اندلس جس کا نام آج اسپین ہے، اس میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا، منصور نام کا۔ اس کے پاس ایک مجرم آیا، ایک قیدی آیا جو بغاوت کیا تھا حکومت سے۔ اس کی ماں استغاثہ لے کے گئی کہ میرے بیٹے کو رہا کر دیا جائے۔ جب اس نے درخواست دیکھی تو اس کا غصہ آپے سے باہر ہو گیا، یہ تو بہت باغی آدمی، اس کو تو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس نے ترنت کاغذ پہ لکھا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ لکھنا تو یہ چاہ رہا تھا، لیکن لکھ دیا اس کو رہا کر دیا جائے۔ لکھ کے اپنے وزیر کو تھما دیا، تو وزیر نے اپنے نیچے جو ان کے عہدیدار تھے ان کو آرڈر دیا کہ فلاں آدمی کو رہا کر دیا جائے۔ اس نے کہا کیا بولے تم؟ کہا حضرت آپ ہی نے تو کہا رہا کر دیا۔ نہیں، کہا دیکھے کاغذ دیکھے، تو دیکھا واقعی لکھا وہ رہا کر دیا جائے۔ تو کہا کہ لگتا ہے غلطی سے لکھ دیا ہے، لاؤ پھر سے لکھتے ہیں۔ تو کاٹ کے پھر لکھا، پھر لکھنا چاہا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ تو اللہ کی مشیت اس بار بھی لکھ دیا اس کو رہا کر دیا جائے۔ وزیر کو دیا، وزیر نے حکم دیا اس کو رہا کر دیا جائے۔ اس نے سن لیا، کہا تم کیا بول رہے ہو؟ کہا دیکھیے آپ ہی نے لکھا ہے۔ پھر کاغذ لیا، کہا غلطی سے ہو گیا ہے۔ پھر لیا کاغذ، کالا لکھتے اس نے، پھر لکھا اس کو رہا کر دیا جائے۔ وزیر نے کاغذ لیا، آرڈر دیا اس کو رہا کر دیا جائے۔
اس نے کہا میاں تم کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھیے آپ ہی نے لکھا ہے کاغذ پہ. دیکھا تو واقعی لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ اس کو میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی رہا کر دیا جائے. بادشاہ منصور نے یہ حکم دیا کہ اس بندے کو میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی رہا کر دیا جائے. جس کو اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا. انسان چاہے جہاں پہنچ جائے، دشمن جس کے ہزاروں لاکھوں ہو، توپوں کے نیچے ہے انسان، تلوار کے سائے میں ہے، بندوق کی گولیاں تان کے کوئی کھڑا ہوا، لیکن موت نہیں لکھی ہے تو موت نہیں آ سکتی. انسان چالاک وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.